عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق رحم دلی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لفظ رحم دلی کے معنی بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو بچوں، رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی، محبت و شفقت سے پیش آنا اور عملی طور پر ان کے ساتھ جانی، مالی، اخلاقی ہر قسم کی ہمدردی اور مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، خود بھی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بچوں، رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ظلم شیطان کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحم دلی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحم کرنا، درد مندی کرنا، ترس کھانا۔ رحم دلی کے جذبے کی وجہ سے ہی ہم کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو بچوں، رحم دلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق دوسرے بندوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ رکھیں، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کریں، حسن سلوک کریں اور صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کے دکھ سکھ میں کام آنا اور ان کی مدد کرنا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، رحمان اور رحیم بیان کرتے ہیں، یعنی جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں مشکلات اور مصیبتیں بہت کم آتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ پوری دنیا پر برسنے والی اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ جس کو چاہتا ہے
اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بچوں، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی پر پیدائش سے لے کر اس وقت تک رحمت ہی رحمت نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ رحم کرنے والا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیا، صحت مند دماغ دیا، تمام اعضاء مکمل دیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی اور بہت سارے رشتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحم دلی کی نشانی ہے، کیونکہ اگر انسان کے ساتھ اس کے ماں باپ نہ ہوں، اس کے گھر والے نہ ہوں، اس کے دوست احباب نہ ہو تو وہ معاشرے میں اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اسی طرح بچوں، اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کے حساب میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو بہت کم مشکلات میں ڈالتا ہے یا اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بچوں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رحم دلی بھی ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ رحم دلی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور رحم دلی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے اور ظالموں کے لیے آخرت میں بہت برا اجر ہے۔ بچوں، اس کائنات کو پیدا کرنا اور اسے زندگی کی ضروریات مہیا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا نتیجہ ہے۔ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رزق و روزی کو بند نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم، محبت، شفقت کی اعلیٰ صفت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ یعنی خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی شخص پسند آتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اگر ہم زمین پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کریں گے، ان کے ساتھ ان کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، برے حالات میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی آسمان والا ہم پر بھی رحم کرے گا۔ بچوں، ہمیں اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور جتنی ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ رکھیں اور ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرے اور ہمیں ان تمام مصیبتوں سے دور رکھے۔ اچھا بچوں، اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ان کی زندگی سے رحم دلی کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ رحم دلی کی اعلیٰ مثال پر مبنی ایک واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، جب مسلمانوں کو نہ صرف مال غنیمت ہاتھ لگا بلکہ 70 کافر قیدی بھی بنا لیے گئے، جن میں سے اکثر مکہ کے شرفاء اور دولت مند لوگ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو مدینہ سے آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور اس وقت تک مال غنیمت اور فدیہ کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں اتارا تھا۔ مہاجرین اپنی جائیدادیں اور مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے برسوں تک قریش کے مظالم سہے تھے، اس لیے صحابہ کرام میں سے کئی بدر کے قیدیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔
بچوں، اس دور میں یہ رواج تھا کہ فاتحین یعنی جنگ جیتنے والے اپنے قیدیوں اور غلاموں پر بہت سختی کرتے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں میں مال غنیمت، فدیہ کی رقم اور قیدیوں سے برتاؤ پر دو رائے پیدا ہو گئیں، لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدبر یعنی بردباری، سمجھداری سے کام لیا اور لیتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا کہ مظلوم مسلمان فتح پا کر اپنی طاقت کی روح نہ کھو بیٹھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نیک نیتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی رحم دلی اختیار فرمائی اور بدر کے قیدیوں کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں فدیہ کی رقم ادا کرنے پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رحم دلی کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ اگر آپ کو سبق یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور مسلمانوں پر قریش مکہ نے زندگی تنگ کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ جاتے ہوئے مکہ کے مسلمان اپنی تمام جائیدادیں اور ضرورت کا سامان مکہ چھوڑ آئے تھے، اسی لیے جب وہ مدینہ میں آ کر چین سے زندگی گزارنے لگے تو پھر قریش مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان زیادہ تعداد میں مدینہ میں جمع ہو جائیں اور ایک قوت بن جائیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، انہیں مال غنیمت ملا اور بہت سارے قیدیوں کو، کافروں کو قید کر لیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کا یا قیدیوں کی سزا کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ہم کفار سے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلموں کا بدلہ لیں، یعنی ان سے بدلہ لیں کہ انہوں نے ہمیں کتنا تنگ کیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کی صفت رکھتے ہوئے ان لوگوں کو فدیہ دے کر یعنی کچھ رقم کے عوض انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ بچوں، کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو غریب تھے اور وہ فدیہ کی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے انہیں چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھانے کے عوض آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام کو یہ تاکید بھی کر دی گئی کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے اس حکم کی ایسے تعمیل کی کہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے لیکن اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ مسلمانوں کی کفار اور مشرکین کے خلاف پہلی فتح تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کا جو تاریخی اصول بنا دیا وہ آج بھی قائم ہے۔ تو بچوں، وہ لوگ جو غریب تھے اور فدیہ کی رقم نہیں ادا کر سکتے تھے، یعنی وہ کافر جو فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے تھے، ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ وہ چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر یعنی تعلیم کے عوض انہیں آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ قید ہونے والے تمام قیدیوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ رکھیں اور ان کا ہر طرح سے خیال کریں، یہاں تک کہ اکثر صحابہ خود کھجوریں کھاتے اور قیدیوں کو
روٹی کھلاتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کی کفار اور مشرکین سے پہلی فتح تھی، لیکن نبی کریم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کا جو تاریخی اصول بنا دیا وہ آج بھی قائم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ، ان کی جو قید تھی اس کو فدیہ کی رقم لے کے ختم کی، اور جو پیسے نہیں دے سکتے تھے، غریب تھے، ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام چاہتے تو وہ ان مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے جو مکہ میں رہتے ہوئے کفار نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی طرح کی صفت یعنی رحم دلی کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور کسی قسم کا بھی بدلہ کفار سے نہیں لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اسی طرح بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے بہت سی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ درگزر اور رحم دلی سے کام لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص بچہ لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیار کرتے اور اپنی گود میں بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے: تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے بچوں کہ تمام مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم، محبت، مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحم و کرم کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا پریشانی کے عالم میں اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ کو چڑیا کی پریشانی کا جب علم ہوا تو فوراً اس صحابی کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے پر رحم کیا، رحم کھا کر اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور بھوکا رکھا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دوزخی بنایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی روکا ہے، کیونکہ یہ بے رحمی کا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود رحم دل اور شفیق تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام بھی بڑے رحم دل اور مہربان تھے، ہمیشہ آپس میں نہایت رحم دلی، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کی اپنے مال سے مدد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نیکی اور رحم دلی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا:
سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ تو بچوں، یہ رحم دلی کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی اور ان کے صحابہ کی بھی ہے۔ تو ہم سب کو بحیثیت مسلمان یہ چاہیے کہ اپنے اندر رحم دلی کی صفت کو پیدا کریں اور دوسروں کے دکھ کا اظہار کریں، اور وہ لوگ جو ہمارے آس پاس تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کرتے ہوئے ان کی مالی مدد کریں اور ان کو ان مسائل سے نکالنے میں ان کی مدد کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا بتائیں کہ رحم دلی کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہوتا ہے ہمارا سبق ختم، لیکن ابھی سبق کا بقیہ حصہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے نئے لیکچر میں اور بقیہ سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کی خاص باتیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور دوسروں کو بھی اس رحم دلی کے بارے میں بتائیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔